چلو 2 لمحے کے لیے ہم نے مانا کہ ایسے ہی کہہ دیا، پھر یہ تو مانو کہ جو ایسے ہی کہہ دے اس کے لفظ میں قوت کن ضرور ہوگی۔ یعنی ہمارے لیے واجب ترین دعا کہ مالک منتقم خون حسین کو جلد اذن ظہور عطا فرمائے۔ آمین ضرور کہا کریں، کیونکہ مولا فرماتے ہیں بخیل ترین ہے وہ انسان جو کسی کی دعا پہ آمین بھی نہ کہے۔ بندے نے پوچھا مولا وہ کیسے؟ سرکار امیر نے فرمایا مانگنا اس نے ہے، دینا اس نے ہے، یہ خالی آمین نہ کہے بخیل نہیں تو پھر کیا ہے؟ توجہ ہے نا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رکھے، کیونکہ بعض اوقات سرکار دعا قبول نہیں ہوتی، مانگنے والا دعا مانگتا ہے، دعا بعض اوقات رک جاتی ہے، دعا مانگنے والے کی اکثر دعا قبول نہیں ہوتی، آمین والے کی آمین قبول کروا دیتی۔ اور آپ سے بہتر یہ جملہ کوئی سمجھ نہیں سکتا، یہ مجمع میرے سامنے موجود ہو، نہ آپ میرے لیے نئے نہ میں آپ کے لیے نیا، میں نے کئی مرتبہ روایات میں پڑھا ہے کہ وقت کا سب سے بڑا رسول خاتم الانبیاء سید الانبیاء صاحب رسالت کہا کرتے تھے زہرا میں دعا مانگتا ہوں، زہرا تم آمین کہو۔ توجہ ہے نا؟ یعنی مصطفیٰ کی دعا جس کے آمین کی محتاج ہو اسے سیدہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ ابھی مجھ سے پہلے برادر محترم مولا آپ کو سلام، آپ کے کیا کہیں؟ یہ ہاتھ سلامت ہے، کیونکہ آج 15 دسمبر گزری اور 15 دسمبر اتفاق سے میرے شہید استاد علامہ ناصر عباس کی شہادت کا دن بھی ہے، اور آج کیونکہ ان کی شہادت دسمبر کے مطابق جڑ گئی اور قمری ماہ میں جناب سیدہ کا دن قریب آ گیا، توجہ ہے نا؟ ایسا محسوس ہوتا ہے فضاؤں میں آج بھی وکیل حق سیدہ کی آواز گونج رہی۔ میرا دل چاہتا ہے ان کو خراج تحسین پیش کروں، انہیں سبق سناتے ہوئے آپ تک پیغام پہنچا دوں، اور بڑا جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے موسم کی شدت کا بھی، مجھے پتا ہے وقت بھی کافی ہو گیا، اور میں گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ گھڑی 12 کے قریب ہوئی جاتی ہے۔ جنہیں سمجھ آئی مولا انہیں سلام۔ مجھ سے پہلے میرا بھائی تسبیح سیدہ کی بات کر رہا تھا، اجازت ہو تو ایک جملہ میں بھی کہتا جاؤں۔ وہ فرما رہے تھے جو قوت دست علی کی انگشت میں تھی وہی طاقت تسبیح سیدہ میں ہے۔ میں ایک جملہ آپ کو داد دینے کے لیے کہہ دیتا ہوں، سیدہ کی تسبیح کا معیار اتنا بلند ہے کہ ہم جیسا گنہگار بھی مٹی پہ بیٹھ کے اس تسبیح سے اللہ سے مشورے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آباد و سلامت ہے، یہ اٹھے میں ہاتھ سلامت ہے، اس ذکر میں ہر ہاتھ اٹھتا نہیں، ہاتھ اٹھتا وہی ہے جو والی نجف سے خیرات لے رہا ہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کسے سمجھ آئے کہ سیدہ کون؟ سرکار میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کئی مرتبہ ہم نے دیکھا اس جہان کے فقیر بھی، اس جہان کے فقیر بھی سیدہ کی چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلائے نظر آئے۔ توجہ چاہیے مجھے، اس جہان کے فقیر بھی، اس جہان کے فقیر بھی اس چوکھٹ پہ نظر آئے۔ میں اور واضح کر دیتا ہوں تاکہ بات قریب آ کے کروں، اس جہان کے فقیر داڑھی سے جھاڑو دیتے نظر آئے۔ جاگو جاگو جاگو، میں کہیں بات لے کے جانا چاہتا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس جہان کے فقیر داڑھی سے جھاڑو دیتے نظر آئے۔ میں اور قریب کر دیتا ہوں، یہاں سلمان نظر آئے، کبھی گمبر نظر آئے، کبھی مقداد نظر آئے۔ توجہ چاہیے مجھے، کبھی سلمان نظر آتے ہیں، کبھی گمبر نظر آتے ہیں، کبھی مقداد نظر آتے ہیں۔ یہ اس جہان کے فقیر، میں نے اس جہان کے فقیروں کو دیکھا جو اس دروازے پہ آتے ہیں، دکل بات کر کے آواز دے کے کہتے ہیں مسکینوں و یتیموں۔
مل کے جناب سیدہ کی ذات پہ آواز بلند سے دعائیں چاہیں، آپ کی دعا مل جائے میری زندگی کی قیمت ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے نا؟ اس جہان کے فقیر بھی اسی دروازے پہ نظر آئے، اس جہان کے فقیر بھی اسی دروازے پہ نظر آئے۔ اس جہان میں کمبر ہے، سلمان ہے، مقداد ہے، اس جہان سے جبرائیل ہے، اسرافیل ہے، میکائیل ہے، اس دروازے پہ آتے ہیں۔ آپ نے توجہ کی نہیں، میں بات کہیں اور آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کبھی رضوان اس دروازے پہ آتا ہے، جاگو جاگو جاگو۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ دنیا کے کمی کمین القابات کا سہارا لے کے اپنی ذات کو بڑا بناتے ہیں۔ میں اور جملہ واضح کر دیتا ہوں سرکار، کیونکہ جس طرح سے آپ نے لفظ بولا ہے، جیسے آپ نے بے ساختہ داد دی ہے، جن کے شناختی کارڈ میں ولدیت کا خانہ آج بھی خالی ہے، وہ بھی 70 القاب لے کے اپنے آپ کو بڑا بناتے رہے۔ توجہ چاہیے مجھے آپ، وہ بھی اپنے قد کو بڑا کرتے رہے۔ جن کے قد نہیں شجرے بھی بونے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا بناتے رہے، لیکن دنیا کو پتہ نہیں۔ اس دروازے پہ آ کے جو بتاتا ہے کہ میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں، میں فقیر ہوں، اللہ اسی کے درجات بلند کرتا ہے، اللہ اسی کو اور مقامات عطا کرتا ہے۔ ایک فرشتہ تھا، جنت کا رضوان تھا، آواز دے کے اللہ نے کہا، اے رضوان تو چاہتا ہے تجھے پروموشن دوں؟ واقعہ آپ کو معلوم ہے، جناب سیدہ سے شہزادوں نے کہا، اماں ہمارے کپڑے، کہا درزی لا رہا ہے۔ توجہ چاہیے مجھے آپ۔ کئی بندے بے وقوفی میں کہہ دیتے ہیں، جناب سیدہ نے یوں ہی کہہ دیا تھا، جو ایسے ہی کہہ دے وہ سیدہ نہیں۔ اور ایک لمحے کے لیے اگر مان لو تو ایک جملہ حضور یہ ابھی ممبر پہ آ رہا ہے، آپ کو پہنچاتا جاؤں، اور اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں، جو ایسے ہی کہہ دے۔ آپ نے کہا ایسے ہی کہا، چلو 2 لمحے کے لیے ہم نے مانا کہ ایسے ہی کہہ دیا، پھر یہ تو مانو کہ جو ایسے ہی کہہ دے اس کے لفظ میں قوت کن ضرور ہوگی۔ جاگو جاگو جاگو۔ مگر جو ایسے ہی کہہ دے اسے بطول نہیں کہتے۔ ادھر سیدہ نے کہا درزی کے پاس ہے، ادھر اللہ نے کہا اے رضوان جنت، جی مالک کیا تو چاہتا ہے تجھے پروموشن دوں؟ مالک رضوان جنت تو ہوں، کہا نہیں اور ترقی۔ مالک کیسے؟ کہا تجھے ایک دروازے پہ بھیجنا ہے۔ مالک کون سا دروازہ؟ کہا وہی دروازہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، قسم ہے اس دروازے کی جہاں جس چوکھٹ پہ ستارے اترتے ہیں، تجھے اس دروازے پہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ مالک کیا بن کے جاؤں؟ رضوان بن کے جاؤں؟ آواز ہی نہیں، القاب اور عہدے یہی چھوڑ کے جا، وہاں جا کے کہنا بی بی تیرے بچوں کا درزی آیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اگر درزی ہوتا تو ابراہیم بھی کرتے سلوا لیتے، اگر درزی ہوتا یوسف بھی کرتے سلوا لیتے۔ یاد رکھنا درزی نہیں، حسنین